10 محرم الحرام کی صبح امام حسین نے نماز فجر ادا کی اور اپنے اصحاب کو منظم فرمایا۔ دوسری طرف یزیدی لشکر جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا اور امام حسین کے وفادار ساتھی یک کے بعد دیگرے میدان میں اترتے رہے۔ ہر ایک نے بہادری، وفاداری اور حق پر ثابت قدمی کی عظیم مثال قائم کی۔ اہل بیت کے نوجوانوں نے بھی دین اسلام اور سچائی کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ شدید پیاس، تھکن اور تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود وہ حق کے پرچم تلے ڈٹے رہے۔ دن گزرتا گیا اور نماز ظہر کا وقت ہوا۔ امام حسین نے شدید جنگی حالات کے باوجود نماز کو ترک نہ کیا۔ ظہر کے وقت نماز ادا کی گئی اور ان کے وفادار اصحاب نے اپنے جسموں پر تیر کھا کر اپنے امام کی نماز کی حفاظت کی، اور ایسے امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ آخرکار امام حسین تنہا رہ گئے، لیکن آپ نے باطل کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق کا علم بلند رکھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین بھی میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں کو نقصان پہنچایا گیا اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لیکن کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ حق کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، مگر حق کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ عاشورہ ہمیں صبر، استقامت، عدل اور ظلم کے خلاف کھڑے رہنے کا درس دیتا ہے۔